والسلام عليك يا سيدي ورحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حبیب میں سے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وجا بصدق، وہ جو سچ حق لے کر آیا، اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وصدق بہ سے بالخصوص مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور بالعموم تمام ایمان والے حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. تو گویا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بھی تعریف فرمائی اور کس وصف کا ذکر کرایا؟ صداقت کا، یعنی سچائی کی بڑی اہمیت ہے. جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو جھوٹ اللہ سے دور کرتا ہے، سچ اللہ کے قریب کرتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے، متقی بھی ہوتا ہے، پارسا بھی ہوتا ہے، وہ پاک بھی ہوتا ہے. اس کو نماز میں بھی لذت نصیب ہوتی ہے، عبادت کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ اس کی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ یہ جہان عارضی ہے. یہاں جو کچھ میں نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ اس کے بدلے بہت زیادہ عطا فرمائے گا. اور جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، رسول اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا قلب سخت ہو جاتا ہے. دنیا کی محبت اس کے قلب پر غلبہ پا لیتی ہے، کسی کا احساس تک اسے نہیں رہتا. وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا رہتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق اسے نہیں ہوتی. مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور موت تک اسی سوچ اور فکر میں گم رہتا ہے. اور نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اگر نماز کے لیے آتا ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد میں جی نہیں لگتا، مسجد میں جی اکتا جاتا ہے، اور واحد فضول گپوں میں اسے سکون ملتا ہے. اب یہ جو علامتیں ہیں، ان سے ہم پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ہم خود پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ایسی تو نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ توفیق نہیں ملتی. تو اس کے لیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم سچ بولنا شروع کریں، ہم سچے بن جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، سچے کا ساتھ دو۔ اجتنبوا قول الزور، بس جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹ سے بچو۔ منع فرمایا۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے وہ ہمارے نقصان کی چیزیں ہیں، ان سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے منع فرمایا۔ اور جن کاموں سے، جن باتوں سے، جن اعمال سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے اللہ پاک نے وہ کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں چونکہ آخرت کی فکر نہیں رہی، موت کی طرف توجہ نہیں رہی، ہمیشہ کی زندگی کا تصور بھی ختم ہو رہا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے باوجود اس کی تیاری 1% بھی نہیں ہو رہی، الا ماشاء اللہ۔ دنیا کے پیچھے پھر رہے ہیں، دنیاوی نفع نظر آتا ہے، دنیاوی نقصان نظر آتا ہے، اور جو حقیقی نقصان ہے اس کی خبر نہیں۔ بھاگتے ہوئے ہم آتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی، بھاگ گئے، پتہ نہیں کوئی پیچھے پڑا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بد نصیبی ہے۔ جنہیں نقصان کا پتہ تھا، جنہوں نے سچ بولا، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، وصدق بہ، ان کی تکبیر اولا پتہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر تو امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، اس کے ساتھ امام کے پیچھے پیچھے، یعنی امام منہ سے را کا لفظ بولے تو آپ اللہ کہیں پہلی رکعت میں، تو یہ ہے تکبیر، اسے تکبیر اولا کہتے ہیں، پہلی تکبیر نماز کی۔ اس میں اگر کوئی نہ مل سکتا، دیر ہو جاتی، تو دوسرے ساتھی تعزیت کرتے کہ آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ کی تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ جو بندہ تعزیت کے لیے نہ آتا اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتے، تمہیں احساس ہی نہیں ہوا میری تکبیر اولا فوت ہو گئی، ہمیں تو نماز کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو رزق کی فکر نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا۔ وہ جنہیں وہ تقوی نصیب ہوا تھا، شبہ پڑ جاتا نا، شبہ پڑ جاتا، منہ میں لقمہ ہوتا، حلق میں اتر چکا ہوتا، تو آج انگل ڈال کر حلق میں باہر نکال دیتے کہ کہیں لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ تو آج کوئی اس چیز کی احتیاط رہ گئی؟ نہیں رہی۔ کیوں؟ دل سیاہ ہو چکے ہیں، آخرت کی فکر نہیں رہی۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم قبرستان نہیں دیکھتے کہ جدھر جاؤ جہاں بھی کوئی گاؤں بنتا ہے ساتھ قبرستان کی جگہ بھی رکھی جاتی ہے کہ پتہ ہے کہ ایک دن قبرستان میں بھی جانا ہے۔ اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی قبرستان میں جا کے بسنا ہے۔ اگر وہاں کے لیے کوئی جمع کیا ہوگا، اب قبر میں جو کچھ بھی ملے گا یہاں کمائی کرنی ہے، یہاں جو بیجنا ہے بونا ہے وہی قبر میں کاٹنا ہے۔ اگر یہاں مال صالح ہوئے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اگر بادمالیاں ہوئی، رزق حرام ہوا، سستی ہوئی، کالی ہوئی، نمازوں کا بوجھ سر پر ہوا، دوسروں کے حقوق غصب کر گئے، وہ بوجھ سر پر ہوا، تو قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ اس وقت نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو اس لیے احساس پیدا کرنے کے لیے سچ بولنا ضروری ہے، سچائی کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت نے انعام یافتہ
گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلا گروہ انعام یافتہ ہے انبیاء کا اور دوسرا صدیقوں کا، سچوں کا۔ صدیقین، اور جو سچے ہیں وہ سچوں ہی کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان جو سچے ہیں سچوں کی مائیت انہیں ملے گی، سچوں کی صحبت انہیں ملے گی۔ آج ہم سچ کی نہ تلاش کرتے ہیں اور نہ تحقیق کرتے ہیں، پرواہ نہیں، جو جی میں آتا ہے بول دیتے ہیں، نہیں سوچ کے۔ لوگ کہتے ہیں بزرگ کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ خدا را سیدھی رہنا، اگر تو بگڑی تو نتیجتاً ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، مصیبت ہم پہ نازل ہوگی۔ تو جو اہل نظر ہیں انہیں تو پتہ چل جاتا ہے، اور جن کے دل سیاہ ہیں انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ تو ہر وقت حسد کی آگ میں جلتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے کا نقصان کرنا ہے جس طرح ہو سکے، وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کا نقصان کس طرح ہو۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نقصان تو ہم اپنا کر رہے ہیں، آخرت کو اپنی برباد کر رہے ہیں، ہلاکت میں خود جا رہے ہیں۔ تو سچائی جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا وہ صدیق اکبر بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے بلند و برتر مقام ملا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت انہیں نصیب ہوئی، اور اللہ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے جب سچائی اختیار کی دل اتنا صاف ہوا، اتنا صاف ہوا، اتنا پاکیزہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کا علم اس سینے میں ڈھیل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ پاک نے میرے قلب میں ڈالا تھا میں نے ابو بکر کے قلب میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا قلب صاف تھا، ستھرا تھا، پاک تھا، طیب تھا، اس میں تمام لالچ ہرس نہیں تھی، احساس تھا۔ جب بھی دیکھا کہ کوئی غلام مسلمان ہو گیا ہے اور اس پہ ظلم ہو رہا ہے، صدیق اکبر آگے بڑھے اور اسے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خریدنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بے شمار غلام آپ نے خریدے اور آزاد کیے۔ یہ آزاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا اس لیے کہ ان کا دل صاف تھا، آخرت کے نفع و نقصان کی خبر تھی، پتا تھا جو کچھ میں یہ دے رہا ہوں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہمیشہ کی زندگی سنورے گی۔ تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سبحان اللہ، سوائے ابو بکر کے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کے سوا ہر کسی کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، ابو بکر کے جو احسانات مجھ پر ہیں اس کا بدلہ قیامت میں اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ جنت کے 8 دروازوں سے صدیق اکبر کو پکارا جائے گا، جنت کہے گی آ جاؤ، جنت خوشی محسوس کرے گی کہ صدیق اکبر مجھ میں آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو ان کے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ محبت آتی تب ہے جب قلب صاف ہوتا ہے۔ جھوٹے کے دل میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ سچے کے دل میں عشق رسول آئے گا۔ جو جتنا سچا ہے، جنہیں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا متقی، اور والا صوفہ یردا،
ابو بکر نے سب کچھ ہماری راہ میں دیا، اتنا تقوی اختیار کیا کہ ہم اتنے راضی ہوئے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ابو بکر کو راضی کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ قریب اسے راضی کیا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا قریب ابو بکر کو راضی کیا جائے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتی ہے، لیکن جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ پھر اس کی رضا کا طالب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو اسوہ صدیقی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اطاعت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثال مبارک ہوا۔ اب بڑا مشکل وقت تھا، صحابہ محبت کرنے والے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال مبارک ہوا۔ فاروق اعظم اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں لے لی۔ خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ پھر فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن کاٹ لوں گا۔ اتنے سخت پریشان، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ نے وہ استقامت عطا فرمائی۔ آپ نے امت کو سنبھالا دیا اور سمجھایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا، خطاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، حکم دیا تھا۔ سب نے منع کیا کہ حالات بہت خراب ہے، ابھی سنبھلنے کا موقع مسلمانوں کو دیجیے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم رسول اللہ نے فرما دیا ہو میں مصلحت کا شکار ہو کر اس کو چھوڑ دوں، میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اطاعت، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ حالانکہ حالات انتہائی خراب تھے، لیکن صدیق اکبر نے حضرت اسامہ ہی کی قیادت میں، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، لیکن انہی کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا، حکم فرمایا تھا، ابو بکر نے بھیجا، اور پھر کافی سارے قبائل مرتد ہوئے، ان کے خلاف بھی سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا اور ختم نبوت کے مجاہد اول بنے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور آپ ساری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے کفار کے خلاف جتنے جہاد ہوئے 600 یا 700 صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے تحفظ میں 1200 صحابہ کی شہادتیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اتنا عام ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے اس کا تحفظ کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے کے لیے مال طلب کیا تو صدیق اکبر سارا مال لے کر آئے۔ دل میں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس مال کافی ہے، میں آج سبقت لے جاؤں گا ابو بکر سے، میں آج بڑھ جاؤں گا۔ آدھا مال کیا، سرکار کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو گھر کا سارا مال، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ دیواروں کے ساتھ ہاتھ مار مار کے دیکھا کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سوئی بھی مار مانگا ہے محبوب نے، سبحان اللہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ وہ جانتے تھے، دل صاف اور شفاف تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم کبھی نہیں ہوتا، دینے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے دے تو کوئی فائدہ نہیں، ریاکاری کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادا کے لباس بھی اتار دیا، پرانا ٹاٹ کانٹوں کے بٹن لگائے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ مال تو سارا لے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا رسول چھوڑ رسول اللہ تو سامنے تھے۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ یہاں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کو وہ ادا اتنی پسند آئی۔ یہ ہوتا ہے عشق اور محبت۔ سبحان اللہ پھر اللہ انعام کس طرح عطا فرماتا ہے؟ وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے سارے فرشتوں کو پہلے تو انسانی لباس پہنایا کہ بشری لباس پہنو، پھر میں اب ٹاٹ کا لباس پہنو، اس لیے کہ ابو بکر اس حالت میں مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عالم ملکوت کے سارے فرشتوں کو سنت صدیقی پر عمل کروایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے بھی صدیق اکبر نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ سبحان اللہ تو یہ مقام ایسے نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو ہر امتحان میں پاس ہوئے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے دور خلافت میں کہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون تھا، کون ہے؟ ان کا خیال تھا کہ مولا علی فرمائیں گے میں بہادر، مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر سب سے بہادر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی ہم غزوہ میں گئے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ سربراہ کی جنگ میں حفاظت کرنا۔ ہر کسی دشمن کا اٹیک سربراہ میں ہوتا ہے، ہر دشمن حضور کی طرف حملہ آور ہوتا تھا، صدیق اکبر رسول اللہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان ہم ادھر جنگ کرتے کفار کے ساتھ، صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے، اور ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ بٹھایا، علی تو بستر پہ لیٹ جا اور فلاں فلاں کی امانتیں ہیں دے کے واپس ہجرت کر کے آ جانا۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے۔ سبحان اللہ آپ اندازہ فرمائیں کہ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے پاس جا رہے ہیں۔ اب کوئی کلمہ پڑھنے والا بس یہ کہے کہ ابو بکر معاذ اللہ اقتدار میں قابض ہو گئے، یا معاذ اللہ ان کے دل میں کوئی اقتدار کا لالچ تھا یا ان کے ایمان پہ شک کرے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھیں جب ہجرت سارا مال بھی لے گئے، آپ کی بیٹی اسما نے کہا ابا جان آپ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان بنے ہوئے تھے اور نبینا بھی تھے۔ اس نے کہا کہ بابا جان نے پوچھا تو پھر کیا کریں گے؟ کہا اس میں ٹھیکریاں رکھ لینا اور ان کو بتا دینا کہ سارا کوئی اسی میں ہے۔ سارا کی مال لے کر حضور کے ساتھ تشریف لے۔ حضرت اسما وہاں جا کے آپ کو کھانا پہنچاتی رہی، اور اتنا مشکل وقت تھا کہ دشمن اگر حملہ کرتا تو ابو بکر کو چھوڑتا، بلکہ آپ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہوتے۔ پوچھنے پر بتایا، کہنے لگے کہ جب خطرہ آگے سے محسوس ہوتا تھا تو میں آگے ہو جاتا تھا، اگر کوئی تیر آئے تو میرے سینے میں پیوست ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دائیں طرف سے خطرہ محسوس ہوتا تو میں ادھر ہو جاتا، بائیں طرف سے ہوتا تو ادھر ہو جاتا، اس لیے کہ کوئی دشمن حملہ کرے تو اس کا شکار ابو بکر بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت کے اولین جو سپاہی ہیں وہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ ختم نبوت کے پہلے جو سپاہی ہیں وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امت کے نماز کے پہلے امام بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں، پہلے خطیب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب عراق میں گئے خطرہ کیا تھا کہ آ کر حضور کو نقصان نہ پہنچانے، کافر اوپر آ گیا۔ اللہ پاک نے بکری کو حکم دیا، اس نے جالا بند دیا، اس کے اوپر ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انہی کبوتروں کی نسل ہے جو آج بھی وہاں رہ رہی ہے، سبحان اللہ دور دراز سے جاتے ہیں انہیں کھانا
ان کام کے لیے لے کر جاتے ہیں. تو الغرض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غار کو جا کے صاف کیا، پھر ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ لی. جب خطرہ محسوس ہوا تو اللہ نے قرآن نازل کیا، سبحان اللہ، اذ یقول لصاحبہ، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا، وہ دو میں دوسرا. وہ کون دوسرا تھا؟ صدیق اکبر بے شک بے شک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اعزاز ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس لیے صاحب ہی فرمایا، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہہ دو کہ نہ ڈرو، لا تحزن ان اللہ معانا، نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ صرف سمجھتے ہیں ڈر اپنی جان کا نہیں تھا، ڈر رسول اللہ کی جان کا تھا. سبحان اللہ، مجھے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. قاضی محترم یہ ایمان تھا، اس لیے کہ دل صاف تھا، دل مصفا مجلہ تھا. جب دل صاف ہوتا ہے پھر عشق مصطفیٰ بھی اس میں آتا ہے، محبت خدا بھی آتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر عبادت میں لذت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، حلاوت بھی ملتی ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، نہ نماز کو جی چاہتا ہے، نہ نیک کام کرنے کو جی چاہتا ہے. جب دل صاف ہو تو زیادتی کو جی نہیں چاہتا، ظلم کو جی نہیں چاہتا. پھر بندہ نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے، نہ اس کی نماز کبھی قضا ہوتی ہے، نہ کبھی کسی کا حق کھاتا ہے، نہ وہ غیبت کرتا ہے. یہ سارے برائیاں ساری تب ہوتی ہیں جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل سیاہ ہوتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے. بے شک، جب سچ بولے تو دل سیاہ نہیں ہوتا. جب دل سیاہ ہو اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں. جب احساس نہیں ہوتا، موت آتی ہے تو پھر مقدر سزا ہوتی ہے. بارک اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سچ بولنے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. حق کا ساتھ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.